استاد محمد وقاص خان صاحب، ان کا پورا نام ہے. انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے پشاور یونیورسٹی سے. انہوں نے ایم ایس کیا ہے پبلک پالیسی میں. یہ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے، پروونشل اسمبلی سے ایم پی رہے ہیں. یہ رائٹر ہے کئی کتابوں کے، جس میں مشہور کتابیں جو ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی کتاب ہے، اور اسی طرح ایک سیرت النبی کی کتاب ہے الروح والریحان، اور یہ کتاب جو ہے 2006 میں اس کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر موٹیویشنل اسپیکر ہے. آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں ویڈیو وغیرہ ساری چیزیں تو یوٹیوب پہ جو ہے ان کا تفسیر قرآن اور بہت ساری چیزیں موجود ہے. سیرت رسول پہ ان کا بڑا مقام حاصل ہے. مزید آپ کے درمیان حائلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. میں شکر گزار ہوں آفاق کا اور عامر زیب بھائی کا اور آپ حضرات کا کہ مجھے موقع دیا. میری یہ گفتگو روایتی انداز میں کوئی لیکچر نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ یہاں سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں میں بھی سیکھنے کی نیت سے آیا ہوں، اور یہ عین ممکن ہے کہ میں آپ کی مجلس میں آپ سے زیادہ سیکھوں. لہٰذا وہ کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. اس تکلف کو ایک طرف رکھ کر اور بہت کمفرٹیبل اور فرینڈلی ماحول میں ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، انٹریکشن، ڈائلاگ وہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کچھ حاصل کر سکیں گے. مجھے موضوع دیا گیا پروفیشنل ایتھکس کا، اور میرا کام آسان کر دیا عامر زیب بھائی نے کہ پروفیشنل ایتھک کے لیے میں نے گوگل سرچ نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروفیشنل ایتھکس ان اسلامک پرسپیکٹیو، تو میرا فوکس جو ہوگا وہ ہوگا قرآن و سنہ، اور اسی سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. باقی ٹیکنیکل چیزیں جو اس وقت موجود ہیں، نہ میرا اسے کوئی سروکار ہے اور نہ میں شاید آپ کی کوئی اس میں زیادہ ہیلپ کر سکوں. میرا ایریا آف کنسرن ایک مسلمان کے طور پر قرآن اور سنت ہے، اور اسی کے حوالے سے آپ سے بات کروں اور چند بکھری ہوئی باتیں کروں گا. امید ہے آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں مل جائیں، اور پھر ہم ڈسکشن کریں گے اور سوال جواب کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ مزید یہ بہتر ہو جائے. سب سے پہلے 4 عمومی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ 4 عمومی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں جو ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ میں سے کس کس نے سورہ طارق پڑھی ہوئی ہے؟ سورہ طارق ہاں؟ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. طارق آسمان کی قسم اور طارق کی قسم. اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ. جب یہاں بندہ پہنچتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک نفس پر نگران مقرر ہے، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر نفس پر نگران مقرر ہے، اس کا طارق سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان اور طارق کی قسم کھا رہا ہے، پھر خود کہہ رہا ہے کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہر انسان پر ایک محافظ اور نگران مقرر. پہلے تو شاید کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن آج ہمیں ذرا اس کی کوئی آئیڈیا ہو جاتا ہے. کسی نے GPS سنا ہے؟
گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سیارہ ہے، مصنوعی سیارہ ہے جو پوری دنیا کی نگرانی کرتا ہے، اور آپ کے موبائل سے اوپر ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کہاں پر ہیں، لوکیشن لوکیٹ ہو جاتی ہے، نگرانی ہو رہی ہے نا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بھی نگرانی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور وہ تاریخ میں کہیں موجود ہے جس سے دنیا کا ہر انسان لوکیٹ ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر ایک انسان پر 4 طرف سے نگرانی ہو رہی ہے۔ پہلی نگرانی تو خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، یہاں ہم موجود ہیں، اللہ موجود ہے، اور فرمایا تم 3 ہو تو چوتھا وہ ہے، تم 2 ہو تو تیسرا وہ ہے۔ تو گویا زندگی کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے ہم باہر ہوں۔ تو پہلی نگرانی تو براہ راست اللہ رب العالمین کی ہم پر ہے۔ دوسری نگرانی کرامن کاتبین کی ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگائے ہوئے، دائیں اور بائیں، اور یہ فرشتے فجر کے وقت آ کر ڈیوٹی سنبھالتے ہیں اور عصر کے وقت تک رہتے ہیں۔ عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، دوسرا پیئر آتا ہے اور وہ فجر کے وقت تک رہتا ہے، اور جو ایک دفعہ ایک انسان پر آ جائیں دوبارہ اس پر نہیں آتے اور دوبارہ کسی اور پہ بھی نہیں جاتے، اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی ہر جسچر کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے ہر قدم کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ایک کتاب بنا رہے ہیں۔ اور یہ کتاب جب قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے، میری کوئی چھوٹی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی اور میری کوئی بڑی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی، ہر چیز اس میں درج ہے۔ تو ایک 24 آورس کی نگرانی یہ 2 فرشتے کر رہے ہیں، یہ دوسرا نگرانی کا سسٹم ہو گیا۔ تیسری نگرانی خود ہمارا جسم ہماری کر رہا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے کیا کام کیا، اور یہ پاؤں گواہی دیں گے میں کہاں گیا، اور یہ ہاتھ اور پاؤں تو کیا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ تو یہ تیسری نگرانی، اور چوتھی نگرانی یہ زمین دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہ کیسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین گواہی دے گی اس انسان نے کھڑے ہو کر یہ عمل کیا تھا، اس انسان نے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یہ بات کی تھی، اس انسان نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا، اس انسان نے کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے حق مارا تھا، کسی پہ ظلم کیا تھا۔ تو 4 طرف سے ہم نگرانی میں ہیں۔ یہ تصور ایک مسلمان کو جب رہتا ہے تو کیا وہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کیا وہ تعدی کر سکتا ہے؟ کیا وہ ظلم کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ پہلی چیز ہے عمومی جنرل، جس کا پروفیشنل ایتھکس سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن ہمارے اسلام سے عقیدے سے تعلق ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی نگرانی سے باہر نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز بحیثیت مسلمان، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اسٹینڈنگ آرڈر دیا ہوا ہے، اور وہ ایک خوبصورت حدیث ہے جو آپ کو یاد ہونی چاہیے، میں آپ کو اس کے ریفرنس بھی دیتا ہوں۔
اور ریکویسٹ کرتا ہوں وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں نشر کر سکیں اسے نشر کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2904، اور اس کے بیان کرنے والے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو جب تم میدان جنگ میں قتل کرو تو بہترین طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو۔ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تمہیں چاہیے تم میں سے ہر ایک کو کہ اپنی چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو فرحت پہنچائے، اسے درد نہ دے۔ احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے نکلا ہے، تو ایک کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے تم جو بھی کام کرو خوبصورت طریقے سے، in a better way, in an excellent way، ہر کام تم کرو۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کی مختلف اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تمہارا تعلق احسان والا ہونا چاہیے، بہت خوبصورت ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب تم بات کرو تو بہت اچھے طریقے سے کرو۔ اچھا، انسان حیران رہ جاتا ہے، عائلی معاملات میں بعض اوقات ٹینشن آ جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر جھگڑا آ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ٹینشن والی بات کہاں ہوتی ہے؟ طلاق کی۔ جب طلاق تک نوبت آ جاتی ہے تو لوگ تو جان لینے اور دینے پر آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ نہیں دیکھتے۔ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی بار ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر معروف اور بھلے طریقے سے روک لو یا احسان کے ساتھ روانہ کر دو۔ طلاق جیسے مشکل اور متنازع اور سخت موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے؟ احسان۔ اچھا، دوسرا موقع جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تنازعات، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا حق کھا رہا ہے، وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لڑائی جھگڑے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کے رویے کو نہ بھولو۔ تو اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر احسان، فضل، پولائٹنس اور کریکٹر کی وہ بلند ترین جو موقع ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ تو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ کہی کہ بحیثیت مسلمان، آپ ٹیچر ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈسپیوٹ حل کر رہے ہیں، کسی جرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے آپ کے لیے احسان لکھ دیا اور آپ نے احسان ہی کو فالو کرنا۔ تو یہ دوسری بات تھی، عمومی بات جو کہ ایک مسلمان کو جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات میں آپ کو کامیابی کا اصول بتا رہا ہوں، اور یہ اس کا جو ایسنس ہے وہ بھی اسلام ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک ایک بندے میں خود ایک انیشیٹو نہیں ہے، کسی کام کے کرنے کا داعیہ اور جذبہ، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت زبردست قول ہے کہ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ تیسرا اصول یاد رکھیے، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا
جو اس وقت کام کرے جب اسے کہا جائے کہ یہ کرو، اور اتنا کام کرے جتنا اسے کہا جائے۔ وہ دنیا کی روٹین کی زندگی گزار لے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ ہوگا جس کے اندر انیشیٹو ہو، خود جذبہ ہو کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، خود اسے محسوس ہو، اور پھر جو ٹارگٹ ہو اس سے آگے بڑھنے کی خواہش ہو اس کی۔ صرف ٹارگٹ اچیو کرنے پر وہ مطمئن نہ رہے، وہ کامیاب ہوگا۔ اس کو ایک اور انداز سے اگر آپ دیکھیں، یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، چینج، تبدیلی، اس کے حوالے سے انسانوں کے اندر 4 رویے ہوتے ہیں، اور وہ 4 رویے ڈٹرمن کرتے ہیں اس انسان کے فیوچر کو، اس کی کامیابی یا ناکامی کو۔ تبدیلی کے حوالے سے انسانوں کے اندر ایک رویہ ہوتا ہے مزاحمت کا، تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں۔ تبدیلی تو نہیں رکتی، یہ خود مٹ جاتے ہیں۔ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، چینج۔ اس میں صرف ایک ہی ذات قائم ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی۔ اس کے علاوہ اس میں سے ہر چیز نے بدلنا ہے، تبدیل ہونا ہے۔ لہذا تبدیلی کی جو مزاحمت کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا رویہ تبدیلی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو انسان اس کے آنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے لیے ڈھال لیتا ہے، اس کے آنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کا فائدہ اٹھانے والے، یعنی تبدیلی سے سب سے کم فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا رویہ ہوتا ہے کہ لوگ تبدیلی کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تبدیلی سے پہلے تبدیلی کا ادراک کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی تخلیق کرتے ہیں، جو تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کو لانچ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ یہ اصل میں لیڈر ہیں، یہ اصل میں انقلاب لانے والے ہیں، یہ اصل میں تبدیلی لانے والے ہیں، یہ اصل میں لیڈنگ رول پر یہ دنیا کا رخ موڑنے والے ہیں، یہ دنیا کو اپنے ڈھب پر اور اپنے نہج پر چلانے والے ہیں۔ تو آپ کو کس کیٹیگری میں فال کرنا ہے؟ آپ کو تبدیلی تخلیق کرنے والوں کی کیٹیگری میں فال کرنا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم تبدیلی کو دور سے دیکھ کر اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا۔ تو یہ وہ تیسری بات تھی جو بحیثیت مجموعی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ جزاک اللہ۔ چوتھی جنرل اور عمومی بات کر کے پھر میں کچھ اصولوں کی طرف آؤں گا۔ پڑوسی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ پڑوسی، پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جی، جو آپ کے گھر کے قریب ہو، ایڈجسٹنٹ ہو، پڑوسی نائب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں پڑوسی کی 3 قسمیں بیان ہوئے ہیں۔ جار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے قریب بھی ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو، یہ ٹاپ لسٹ پر ہے، اس کا دوہرا حق ہے۔ جار ذی الجنب، دوسرا وہ جس کا وہ آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن دیوار آپ سے ملی ہوئی ہے، دروازہ آپ سے ملا ہوا ہے۔ اور پڑوسی کی ایک تیسری قسم قرآن میں بتاتا ہے، صاحب بالجنب، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا،
آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10 منٹ کے لیے، تو 10 منٹ کے لیے آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور آپ کو ایک دوسرے پر حق ہے. ایک آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس آفس میں آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. ساتھ کمرے ہیں تو اس لحاظ سے پڑوسی ہیں. اس سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں میں آپ کو اور آپ میرے پڑوسی ہیں، اور آپ کا مجھ پر اور میرا آپ پر حق ہے. اور جبرائیل امین نے پڑوسی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں اسے وراثت میں شریک نہ کر دے. تو جو آپ کے ساتھ 10 منٹ بھی بیٹھتا ہے آپ کا کولیگ، وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ کا اس پر اور اس کا آپ پر حق ہے. اور ایک دوسرے سے اس کے بارے میں کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. تو یہ 4 چیزیں میں چاہ رہا تھا جنرلائز کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں. اس کا پروفیشنل ایتھکس سے تعلق ہے، لیکن ایک بحیثیت مسلمان ان 4 چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کوئی مجھے گنوا دے گا یہ 4 چیزیں؟ پڑوسی کا کہ تبدیلی کے حوالے سے؟ ہاں تبدیلی کے حوالے سے نہیں، یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں پڑوسی کے حوالے سے نہیں، چینج کے حوالے سے. شروع سے میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائیں. جی نگرانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہے ڈائریکٹ وہ نگرانی کر رہا ہے. نگرانی کی 4 چیزیں چلیں کوئی بتا دے. اللہ، ہاں جی کرام الکاتبین، جی اون باڈی ہو گیا، نفس ہو گیا، باڈی، ہاں جی ارض. ہاں زمین. ٹھیک ہو گیا. پہلا میں نے آپ کو جنرل اصول بتایا نگرانی کا، اور آپ نے اس میں ڈیفائن بھی کر دیا. دوسرا کیا بتایا تھا؟ چینج کے حوالے سے بتائیں. چینج اور احسان، احسان کا بتایا تھا. احسان کیا ہے؟ اچھے سلوک کرنے کو احسان ہے. حسن سے نکلا آپ نے بتایا. ہاں. جس طرح قرآن کی آیتوں کا اپنے جگہ میں بالوالدین احسان ہوا ہے. ہر موقع پر، ہر کام میں، ہر کام کو خوبصورت طریقے سے انجام دینا احسان. تیسری کیا چیز بتائی تھی؟ وہ تو چینج کے حوالے سے. چینج اور تبدیلی کے حوالے سے. اور اس سے پہلے ایک اور کہ سیلف انیشیٹو، کام کرنے کی جستجو، کام کرنے کی جستجو، شوق خود سے کرنا، اور ٹارگٹ پر نہ رہنا، ٹارگٹ سے آگے نکل. زیادہ اچیو کرنا. اور چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی پڑوسی کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ یہ تو جنرل چیزیں تھیں. امید ہے آپ کو یاد رہیں گی اور اپنی زندگی میں اس کو آپ سمونے کی کوشش کریں گے. اگر سمونے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اور رزلٹ آپ کو نظر آئے گا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث ہے، اور وہ اس کو آپ احسان کے زمرے میں لے سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. نیکی کی کسی چھوٹی سی چھوٹی عمل کو بھی حقیر نہ جانو، چاہے وہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو. تو جب آپ کسی چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی اور بڑی سے بڑی بات میں بھی یہ خیال رکھیں گے کہ میں نے اپنے رویے کو احسان کے مطابق تشکیل دینا ہے، اگلے ہی دن آپ کو اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو وہ 4 باتیں تھیں جو میں شروع میں کرنا چاہتا تھا ایز اے تمہید. اب میں آپ کو صرف 4 اصول بتاتا ہوں، بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا. 4 اصول بتاتا ہوں. یہ 4 اصول آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہوئے. پہلا اصول ہے عہد. عہد، میثاق، اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ میثاق، کانٹریکٹ، وعدہ. آپ اور میں جب کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک کانٹریکٹ کے تحت داخل ہوتے ہیں نا، ایک عہد کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ان العہد کان مسئولا. عہد جو بھی تم کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو جب آپ کانٹریکٹ کر کے داخل ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، تو جو کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے، جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہے، آپ اس کے پابند ہیں.
اور یاد رکھیے کسی اور کی وائلیشن بہانہ نہیں فراہم کر سکتی آپ کو کہ آپ بھی وائلیٹ کریں. وہ اپنی وائلیشن کا خود جواب دے گا. آپ کے لیے یہ بہانہ نہیں ہے کہ چونکہ فلاں نے وائلیٹ کر دیا تو میں بھی کروں گا، نہیں. لہٰذا جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں وہ جو شرائط، وہ جو نظام الاوقات، وہ جو کام، وہ جو جاب ڈسکرپشن ہمارے ذمہ ہے اس کو فالو کرنا یہ اللہ کی طرف سے اب ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اس کو پورا کیا. اوفو بالعقود قرآن پاک میں آتا ہے، جو وعدے کرو انہیں پورا کرو، کانٹریکٹ پورا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا وعدہ یعنی یہ واقعہ ہے، حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، اور ایک تاجر دوسرے تاجر سے آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا، ایک جگہ ملے، کوئی بات چیت چل رہی تھی، اس نے کہا آپ ٹھہرے میں آتا ہوں. آپ کو پابند کر دیا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں. چلا گیا، 3 دن تک غائب رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا وہاں انتظار کرتے رہے. تیسرے دن جب وہ آیا، اس نے کہا اوہ میں تو بھول گیا تھا. آپ نے فرمایا خدا کے بندے مجھے تم نے بڑی اذیت دی ہے، صرف یہی کہا. لیکن 3 دن تک اس کا وہاں پر انتظار کیا. وعدہ، کانٹریکٹ، ایگریمنٹ، کمٹمنٹ، یہ ایک مسلمان کے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے. وہ زندگی داؤ پر لگا سکتا ہے اپنے کانٹریکٹ کو، اپنے عہد کو، اپنے میثاق کو، وہ نہیں چھیڑ سکتا. تو یہ پہلا اصول ہے جو کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دوسرا اصول ہے امانت. لا دین لمن لا امانت لہ. جس کے پاس امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یہ امانت کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے؟ جی مطلب جس طرح کوئی رسپانسبلٹی آپ کو ملے، خدا خواہ وہ طبی شکل میں ہو یا مطلب بدو کی شکل میں اس کی پاسداری کرنے کو، مطلب اس کو بڑی وسیع ٹرم ہے یہ. عموماً تو ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے 2-4 پیسے دے دیے، کوئی چیز دے دی تو امانت. لیکن یہ بہت وسیع ٹرم ہے. آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اس کی ساکھ اور ریپیوٹ یہ آپ کے پاس امانت ہے. اس کے وسائل آپ کے پاس امانت ہیں، اس کے اوقات آپ کے پاس امانت ہیں، آپ کا جو سبارڈینیٹ طبقہ ہے وہ سب کے سب آپ کے پاس امانت ہے. ان کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کے پاس وہ امانت. دیکھیں آپ کے پاس آپ کا مثلا جاب ٹائم 8 گھنٹے، 9 to 5 کر لیں تو 8 گھنٹے بنتے ہیں، اور آپ کے سب آرڈینیٹ 10 لوگ ہیں تو ان کے یہ 80 گھنٹے آپ کے پاس امانت ہیں. یہ ضائع ہوتے ہیں تو کون مسئول ہے؟ اور یہ کام میں آتے ہیں تو کون مسئول ہے؟ اچھا اب آپ کو میں ایک ذرا ہے دلچسپی یہ بات بتا دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں ایک سروے پڑھ رہا تھا پاکستان کے آفیسز کا جو خاص طور پر گورنمنٹ آفیسز ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں آفیسز میں 8 گھنٹے ورک ڈیوریشن ہے کم و بیش. اس میں کتنا کام ہوتا ہے؟ آپ کا خیال ہے کتنا کام ہوتا ہوگا؟ 3-4 گھنٹے جی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایوریج کتنا کام ہوتا ہوگا؟ 4 گھنٹے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیلکولیشن کر کے ایوریج جو انہوں نے نکالی تو پاکستان کے دفتروں میں 27 منٹ کام ہوتا ہے. تو وہ جو 7.5 گھنٹے باقی ضائع ہو گئے تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ اور وہ 7.5 گھنٹے ملٹیپلائی بائی سبارڈینیٹ وہ کس کے ذمہ ہے؟ امانت کا تصور ہم نے بالکل مسخ کر دیا.
سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر. اچھا میں ایک اسکول چلا رہا ہوں اور اس اسکول میں 1000 بچے ہیں, تو یہ تو 8000 گھنٹے ہو گئے. اس میں جو ٹیچرز ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی سارے اس کے نیچے آتے ہیں. جی بالکل. ساری اس کی وہ کون کر رہا ہے, کون سنبھالے گا؟ اسی طرح یعنی چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اسٹیشنری کے وسائل آپ تصور نہیں کر سکتے ہمارے ہاں اسٹیشنری کتنی زیادہ ضائع ہوتی ہے. پین اور پینسلز اور پیپرز, بکس, یعنی پرنٹنگ, جو بھی آپ دیکھیں تو. اور اگر کوئی انسان اس کے ایک ایک پیپر کا جب اسے حساب دینا پڑے گا, اور حساب اپنے امپلائر کو نہیں دینا, اس نے اللہ کو دینا, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح ہم کہیں جاتے ہیں, ہم TADA کی بات کرتے ہیں, ہم وہاں پر رہنے کی بات کرتے ہیں, وہ جو یوزیج ہمیں ٹرانسپورٹ دی ہے ہمارے امپلائر نے, ہمیں اور بہت ساری فیسلٹیز دی ہیں, یہ ساری امانت ہے. اور کیا ہم اس کو اس طرح خرچ کر رہے ہیں؟ اچھا ہمارے سلف نے بہت اونچا معیار دیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو اپنے کمرے میں کام کر رہے تھے اور چراغ لگا ہوا تھا, تو کوئی شخص ان سے ملنے آیا تو انہوں نے وہ چراغ بجھا دیا. تو اس نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ کہا میں سرکاری کام کر رہا تھا, سرکاری تیل تھا, وہ چراغ جل رہا تھا. اب تم سے میں پرائیویٹ گفتگو کر رہا ہوں, اب سرکاری کام نہیں کر رہا, اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا. اس لیے اب میرے پاس جواز نہیں ہے اس کو خرچ کرنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو خوشبو مال غنیمت میں آئی, تو اب سوال پیدا ہوا اس کو تقسیم کرنا ہے. تو حضرت عمر کی زوجہ عاتقہ وہ کہتی ہیں لائیں مجھے دیں, خواتین کا کام ہے, میں تقسیم کر دیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عمر نے کہا چلو کر دو, پھر روک دیا. وہ حیران ہوئی, کیوں؟ کہا جب تم یہ تقسیم کرو گی تمہارے ہاتھ میں لگ جائے گی, اور اگر وہ تم نے اپنے کپڑوں سے مل لیا تو مجھے یہ گوارا نہیں. یہ بہت بڑا معیار ہے, ہم شاید نہ پہنچ سکیں, لیکن مسلمان کے لیے امانت جان پر کھیل جائے گا لیکن امانت کو ضائع نہیں کرے گا. اور امانت کو بچاتے بچاتے جان پر کھیل گیا, شہید ہے امانت کو بچاتے ہوئے. آپ دیکھیں ہم اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا, تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی وہ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. تیسری چیز ہے صدق, سچائی. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا, جسٹ فار فن, مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا. تو جھوٹ کی تو خیر بہت ساری قسمیں ہیں. ایک شخص خلاف واقعہ بات کر دیتا ہے, وہ ہوئی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. ایک شخص سنی سنائی بات کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. یہ جو گوسپس, غیبت, پروپیگنڈا, افواہ, کسی کی کردار کشی, یہ سب جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اور اگر ہمارے آفیسز, ہمارے ورک انوائرمنٹ ان سے پاک ہو جائے تو کیا جنت نہیں بن جائے گا؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, فلاں اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, فلاں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, فلاں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب آپ دیکھیے سیویریٹی
اس بات کی شدت، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ زبان انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو جھوٹی گواہی، ہمارا سارا عدالتی نظام جھوٹی گواہی پر ہے۔ ہمارے آڈٹس اکاؤنٹس میں بہت سارا جھوٹ بولتے ہیں، پلندہ بھرنے کے لیے، کاغذوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ، چھٹی چاہیے جھوٹا میڈیکل دے دو، بہت آسان ہے، کسی ڈاکٹر کو 500 روپے دے دو، آپ کو بنا دے گا، وہ ڈاکٹر بھی جہنم میں جائے گا، آپ بھی جائیں گے۔ 2 دن کی چھٹی تو مل جائے گی، 10 دن کی چھٹی تو مل جائے گی، ابدی اپنے لیے خسارہ۔ اور اس میں سب سے بڑا ظلم وہ کرتے ہیں جو کسی اور کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا ہلاک ہونے والا وہ ہے جو کسی اور کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ کسی اور کو جھوٹا میڈیکل بنا کر دے رہے ہیں، کسی اور کو چھٹی دلوا رہے ہیں، چھٹی وہ انجوائے کرے گا، جہنم آپ انجوائے کریں گے۔ اس لیے جو سچائی ہے اس پر قائم رہنا یہ مسلمان کی صفت ہے، اور ہر حال میں قائم رہنا، اور اس کے لیے بھی جان کی بازی لگا دینا یہ مسلمان کی صفت ہے۔ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ پلرز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پر کمپرومائز کیا جا سکے، جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا بارگین کر لو، نہیں۔ اور چوتھی چیز وہ ہے انصاف۔ قوموا قوامین باللہ شہداء للہ بالقسط، قوموا قوامین شہداء للہ بالقسط۔ انصاف، آپ جب کسی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو آپ نے دن میں کئی بار فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز دینی ہوتی ہیں، ججمنٹ ہوتی ہے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تنازعات آتے ہیں ان میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ انصاف پر قائم رہو اور سچی گواہی دو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے نا تو تب بھی مومن کا کیا کام ہے؟ سچی گواہی دے، چاہے اس کی زد میں باپ آ رہا ہو، اس کی زد میں بیٹا آ رہا ہو، مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو، جان دینی پڑے انصاف سے نہیں ہٹنا۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں دوستوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انصاف کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت ساری انکوائری رپورٹس آتی ہیں، بہت ساری انکوائری کمیٹیز بنتی ہیں، بہت ساری، آپ قاضی کی جج سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور نہیں پوچھے گا لیکن اللہ پوچھے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی کو ایک لمحے کا بھی نقصان پہنچا دیا ہے تو یو آر رسپانسبل۔ تو 4 چیزیں، عہد کا خیال رکھنا، امانت کا خیال رکھنا، سچائی کا خیال رکھنا اور انصاف کا خیال رکھنا۔ جب کسی انوائرمنٹ میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو وہ کیسا انوائرمنٹ ہوگا؟ ہاں وہ وہی ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں میں نے سلیکٹ کی ہیں، میں یہاں 15 چیزیں رکھ سکتا تھا، موجود ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں وہ ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہے، جن میں آپ گیو اینڈ ٹیک نہیں کر سکتے، جن میں آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اس پر ہمیں بالکل پتھر کی طرح جمنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ نگرانی والی بات میں نے پہلے کی ہے، اس سے ہم نہیں بھاگ سکتے، فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے تو جو کچھ کہنا تھا وہ یہاں تک کہہ دیا،
اب اس کے بعد آپ نے اگر کچھ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے یا کچھ سوال اور جواب ہے تو میں حاضر ہوں.